تو اللہ مالک ہم پہ جو احسان فرمایا تھا نبی کریم کی صورت میں، ہمیں اعتدال میں رکھنے کے لیے اللہ نے یہ دونوں کام اسی مہینے کے اندر کیے کہ نہ انسان خوشی میں نہال ہو کے ایسے کام کرے کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے، اور نہ ہی غمی کے اندر کوئی ایسے کام کرے کہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب بن جائے۔ لیکن حقیقت بات یہ ہے، خصوصاً جس خطے میں ہم رہتے ہیں اور دنیا میں بھی بالعموم، ہم نے اس مہینے کو ایک جشن کے طور پہ منانا شروع کر دیا ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں یہ بھی کوئی مقصد تھا؟ آج کی مجلس میں میں نے آپ کے سامنے یہی گزارشات کرنی ہے کہ نبی کریم کی آمد کے مقاصد کیا تھے، اللہ نے کیوں بھیجا انہیں۔ تو میرے عزیز بھائیو، سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ جن حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اس وقت دنیا کے حالات کیا تھے۔ ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ ایک ایسا شخص تھا جو بلکہ کئی لوگ اسے پوچھتے تھے۔ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ جب یہ مکے کی گلیوں میں نکلتے تو کئی لوگ مذاق میں اور کئی لوگ سنجیدگی میں ان سے پوچھتے، زید سناؤ، جس خدا کی، جس رب کی، جس الہ کی تلاش میں ہو ملا؟ تو یہ کہتے ابھی تک مجھے اس کے متعلق نہیں پتہ چلا، لیکن میں تلاش میں ہوں کہ مجھے صحیح رب کا پتہ چلے۔ یعنی اس وقت کیفیت یہ تھی کہ اللہ کو بالکل فراموش کر دیا گیا تھا۔ لوگ اللہ کے مقدس گھر کے اندر 300 سے زائد بت رکھے ہوئے تھے۔ دین کے نام پہ کیا تماشا لگایا ہوا تھا اس وقت کے مذہبی پیشواؤں نے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تصویر بیت اللہ کی دیواروں پہ لگا کے، اور یہ لکھا ہوا تھا کہ آپ فال کے تیر لگاتے تھے، یعنی فال نکالتے تھے، جبکہ اسلام نے فال نکالنے کو ہمیشہ سے حرام قرار دیا ہوا ہے، چاہے وہ پہلے مذاہب ہیں یا آج ہمارا مذہب اسلام ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام کے متعلق یہ بہتان ترازی تھی۔ آج بھی کچھ لوگ اس بہتان کا حصہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں بیت اللہ کے ساتھ جو حتیم ہے، اس کے اندر 40 نبیوں کی قبریں ہیں۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ اللہ کے گھر کے اندر قبریں ہیں۔ ایک غالباً یہ 2003 یا 2004 کی بات ہے، سعودی عرب میں ایک اردو نیوز اخبار نکلتا تھا، اس میں ایڈیٹوریل آیا تھا، اور اس ایڈیٹوریل میں اس شخص نے پورے دلائل کے ساتھ یہ بات کہی تھی کہ یہ بالکل بہتان اور جھوٹ ہے، یہاں کسی نبی کی کوئی قبر نہیں ہے۔ صرف انبیاء کے متعلق یہ بات ضرور آتی ہے۔ نبی کریم عرفات میں تھے، آپ نے فرمایا مجھ سے پہلے 40 انبیاء ہیں جنہوں نے بیت اللہ کا حج کیا، اور جب وہ عرفات میں آئے تو سب کی دعا ایک ہی تھی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، ربنا وابعث فیہم رسول منہم، وہ انہی میں سے ہونا چاہیے، یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیات کی تلاوت کرے، ویزکیہم، ان کو گندگیوں، غلاظتوں، گناہوں سے پاک کر دے۔ اے اللہ تو غالب حکمت والا ہے۔ یہ دعا 3000 سال کے بعد جا کے قبول ہوئی۔ اللہ نے اسی مکے کے اندر اپنے آخری نبی امام الرسل
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا اور انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آج کی مجلس میں اور آپ غور کریں کہ جن مقاصد کے لیے مالک نے اپنے حبیب کریم کو